بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک سیشن کے اندر اچھے خاصے سوالات اور ان کے جوابات آپ نے سماعت فرما لیے ہیں۔ اسی عنوان کے دوسرے سیشن میں مولانا سے مزید رہنمائی درکار ہے اور اسی طرح ان کے سامنے سوالات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے بھی سوالات ہوں گے، یقیناً یہ کوئی چیز آپ بھی جاننا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی امید کرتا ہوں کہ اس سیشن میں شامل ہو جائے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس، اچھا کھانا پینا یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کافی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور چیز ذہن کے اندر آتی ہے کہ والدین جو اپنی مرضی کے اندر بچوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے کہ وہ جائز مطالبہ ہے یا ناجائز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کچھ لوگ بچوں کی مستقبل کی زندگی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں اسی طرح بنیں۔ مثال کے طور پہ یہ چیز عام سننے کو ملتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو انجینئر ہی بنانا ہے، میں نے اسے ڈاکٹر ہی بنانا ہے، میں نے اسے اسکالر ہی بنانا ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے، کیا یہ رویہ درست ہے؟ دیکھیں، ہر آدمی کی صلاحیت جو ہے نا وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ فطرت بھی اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگر والدین یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے ہر حال میں اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہر حال میں اس بچے کو انجینئر بنانا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوچ بالکل درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بچے کی صلاحیتوں کو بھانپا جائے۔ سب سے بڑی ذمہ داری بحیثیت مسلمان تو والدین کی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اسے اچھا دیندار مسلمان بنائیں۔ اس کی طرف سوچ بہت زیادہ کم ہے، لیکن دوسری چیزیں ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، یہ بھی بنیادی ضرورتیں ہیں، لیکن بچے میں صلاحیت کو سب سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ اس بچے میں صلاحیت کس درجے کی ہے۔ اگر اس میں انجینئر بننے کی صلاحیت تو انجینئر بنائے، اگر اس میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت تو ڈاکٹر بنائے۔ جس صلاحیت کا حامل بندہ ہے تو اسی صلاحیت کا کام اس سے لینا چاہیے، صرف ایک سوچ اس پر مسلط نہ کر دینی چاہیے۔ اچھا، اسی سے ایک چیز ذہن کے اندر آئی ہے کہ اس حوالے سے یا کسی اور حوالے سے بچے پہ صرف دباؤ بڑھایا جائے، اسے تسلیم کرنے پہ مجبور کیا جائے، تو اس کے نقصانات بھی ہیں؟ بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ بچے کی صلاحیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندے میں اس چیز کا جذبہ ہی نہیں ہے، شوق کے ساتھ وہ کام کر ہی نہیں رہا، صرف اس پہ دباؤ ڈال کے اس سے وہ کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو جائے گا کہ ایک بندے میں جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے اور اس کی صلاحیت بھی بندے میں نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس پر وقت بھی ضائع ہوگا، اسباب بھی ضائع ہوں گے، لہٰذا اس دباؤ کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ بچے کو دباؤ کے ذریعے ہم متاثر نہ کریں، بلکہ اس کے اپنے جذبے اور اس کے شوق کو دیکھ کر کے اس کے لیے کوئی نہ کوئی میدان چوز کریں۔ اچھا، بچے مولانا ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ذہنی استعداد ان کی زیادہ ہوتی ہے، کچھ تھوڑے سے ڈل بھی ہوتے ہیں، یہ تو مطلب ہے ایک فطرتی اصول ہے کہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو کچھ کمزور بچوں کو تعلیمی معاملات کے اندر مسائل درپیش ہوتے ہیں، تربیتی حوالے سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو ان کو کس طریقے سے ہم اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھ سکیں؟ اگر بچے میں صلاحیت جو ہے نا وہ کم ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا اسے احساس نہ دلائیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ درسگاہوں میں بھی عموماً اور گھروں میں بھی جس بچے کے اندر کچھ صلاحیت کم ہو تو اس کو پہلے سے یہ تانا دے دیا جاتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو۔ یہ جملہ زہر قاتل ہے جس کے ذریعے اس کی باقی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یہاں حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جہاں کمزور لوگوں کا حوصلہ بڑھایا جائے وہ کبھی کبھی کمزور صلاحیتوں کے باوجود بڑے بڑے لوگوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور ٹاپ کر جاتے ہیں۔ ہمیشہ اس کے پیچھے حوصلہ افزائی چلتی ہے، حوصلہ افزائی درکار ہے، تو بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا معلمین کو، اساتذہ کو، والدین کو، سب کو چاہیے کہ بچے کی اس کمزوری کو اگنور کریں اور اس کو ایک حوصلہ دیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اور آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ وہی بچہ جس سے کام نہیں ہو پا رہا تھا، تعلیم کی طرف اس کی رغبت نہیں تھی، حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں آگے نکل رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ آج کے محاصرے کا المیہ یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کم ہے، ہر باب میں کم ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں لوگوں کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ رہی صحیح بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو حوصلہ افزائی کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ یعنی ذہنی طور پہ بچہ اگر کمزور ہے تو ٹیچرز اور والدین اس کو کبھی بھی اس چیز کا احساس نہ دلائیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مزید بوسٹ کریں۔ بلکہ اگلی ذمہ داری یہ ہے نا کہ دیکھیں، ایک معلم ہے یا استاد ہے، آپ نے بات معلم اور استاذ کی ہے،
تو اس کے معلم اور استاذ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بچہ کمزور ہے تو اس کو کیسے چلانا ہے، اور ایک بچہ باصلاحیت ہے تو اس میں استاذ کی محنت کم ہے. یہاں اصل میں استاذ کی جو ہے نا وہ محنت جو ہے نا اس کا دیکھا جائے گا کہ وہ کس صلاحیت کا حامل ہے. تو اساتذہ بجائے اس کے کہ اس کو پہلے قدم پر ہی یہ کہہ دیں کہ بھائی تم نہیں چل سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے چلانا سکھائیں، ہم اس کے اندر ایک شعور اور احساس پیدا کریں. تو یہ ذمہ داری اگر ہم نبھائیں گے تو بچے کی صلاحیتیں جو ہے نا اس میں گروتھ ہوگی اور بچہ جو ہے نا وہ اپنی منزل تک پہنچے گا. جی جزاک اللہ. ذہنی صلاحیت کی حفاظت یا ذہانت کی حفاظت کہہ لیں، والدین اس میں بھی کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ. ذہن جو ہے نا جی وہ ایک بچے کا جو ذہن ہے جی تو وہ ایک تو صاف تختی کی طرح ہوتا ہے، اس پہ جو کچھ ہم لکھنا چاہیں وہ وہی اس پہ لکھا جائے گا. جی اگر ہم اس کو مثبت سوچ دیں گے اور اس کی ذہنیت کو دیکھ کر کے اس میں مثبت چیزیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ مثبت پہلو سامنے آئیں گے. اور اگر اسی ذہن کی تختی پہ ہم منفی چیزیں لکھیں گے اور اس میں منفی ڈیٹا ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہوگا وہ ذہن بھی منفی بنے گا. تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کے ذہنیت کو مد نظر رکھیں. ذہن سازی انہوں نے ہی کرنی ہے، وہ ہمیشہ مثبت چیزیں بچے کے ذہن میں ڈالیں. اور پھر بچہ اگر کسی اور جگہ پہ گیا ہے، درسگاہ میں گیا ہے، کسی مکتب میں گیا ہے، کسی ادارے میں گیا ہے، کہ وہاں کے ذمہ دار کو بھی ضروری ہے کہ وہ اس کی ذہن سازی ضرور کرے. ذہن میں جس طرح کی چیزیں ڈالیں گی ذہن اسی طریقے سے گروتھ کرے گا. تو ذہن سازی بڑی ضرورت ہے کہ مثبت انداز سے ذہن سازی کی جائے. اچھا، حوصلہ افزائی کی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. حوصلہ افزائی کی تعریف کیا ہے؟ حوصلہ افزائی یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کے کام پر اس کو اپریشیٹ کیا جائے، جی اس کو انعام دیا جائے، اس کو داد دی جائے، اس کو شاباش دی جائے. یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے تعریفی جملے اس کے لیے کہے جائیں، بے جا تعریف نہ ہو. یا میں یہ کہہ ضرور لگوں گا کہ کبھی کبھی بے جا تعریف بھی نقصان دیتی ہے. مناسب تعریف کی جائے جس کی وجہ سے بچوں کو حوصلہ ملے کہ اس موقع پر مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں. تو ہمیشہ ان طریقوں سے عزت افزائی بھی اس کی مد میں آتی ہے کہ کسی کی عزت افزائی کرنا وہ بھی اس کو حوصلہ دیتی ہے. تو ایسے جملے اور ایسا انعام کا تبادلہ اور ایسے طریقے سے بچے کو اس میدان میں آگے بڑھانا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اس مد میں آتی ہیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہماری ضرورت ہے. تھوڑا سا وہ اگر اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیں کہ نوجوان ہو جاتے ہیں، معاشرتی زبان کہہ رہا ہوں، والدین سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس میں بنیادی جو ہے نا والدین کا رویہ جو ہے وہ دخیل بنتا ہے. والدین اگر ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں اور والدین ان کے ساتھ ہمیشہ مثبت رویہ رکھیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد اپنے والدین سے دور ہو جائے. آج کے دور میں بہت سارے والدین یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ بچپن میں تو ہم نے ان کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پالا ہے، یہ ہمارے ساتھ وابستہ رہے ہیں، مگر یہ جوان ہونے کے بعد ہم سے دور کیوں ہو رہے ہیں. والدین کو چاہیے کہ اس موقع پر دیکھیں کہ کہیں ہمارا رویہ تو ان کو ہم سے دور نہیں کر رہا، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ رویے ہی ایک کو دوسرے سے دور کرتے ہیں اور بیگانہ کرتے ہیں. والدین کا رویہ جو ہے نا وہ عموماً اس کا باعث بنتا ہے. اور یہاں میں ایک قرآنی مثال بھی ڈسکس کر دیتا ہوں کہ اولاد سے غلطی کا ہو جانا، نقصان کا ہو جانا یہ فطری چیز ہے، مگر ایسے موقع پر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں معاملے کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور انہیں ایک بری خبر آ کر کے دی کہ آپ کا بیٹا یوسف جو ہے نا اسے بھیڑیا کھا گیا. اتنا بڑا نقصان، اور اس کی خبر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت نے ایک جملہ فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ معلوم پڑتا ہے کہ تمہارے نفسوں نے تمہیں صلاح دی ہے. دوسرا حضرت نے فرمایا فصبر جمیل، میں اس موقع پر صبر کروں. تیسری بات کہی واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ سے مدد مانگوں گا. اب یہاں اس واقعے سے والدین یہ سبق لیں کہ ہماری اولاد سے اگر نقصان ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم اپنے رویے سے اپنی اولاد کو دور نہ کریں. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ بتاتا ہے. اتنی بڑی نقصان کی بات سننے کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو دور نہیں کیا. تو یہ جو رویہ ہے نا والدین کا، یقیناً یہی رویہ اولاد کو قریب بھی کرتا ہے اگر مثبت ہو، اور یہ رویہ اگر منفی ہو تو اولاد کو دور بھی کرتا ہے. اچھا، ایک عام طور پہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بچوں سے دوستی کرنی چاہیے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ والدین کا جو کردار ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ والدین ہیں، وہ بچوں کے دوست بھی ہیں، وہ بچوں کے ٹیچر بھی ہیں،
وہ بچوں کے لیے مرشد بھی ہیں. ان سارے رشتوں کو اگر والدین نبھانا شروع کر دیں تو بچوں کو کہیں بھی احساس کمتری جو ہے نا اس کا شکار نہیں ہونا پڑتا. والدین صرف سمجھتے ہیں کہ ہم والدین ہیں اور بحیثیت والدین ہم نے ان کو ڈانٹنا ہے, بحیثیت والدین ہم نے ان پر حکم جاری کرنا ہے. آپ نے بڑے اہم سوال کی طرف توجہ دلائی ہے. والدین اپنے بچوں کو دوست بنائیں. جب بچے والدین کے ساتھ دوستی کا جذبہ دیکھیں گے تو وہ زیادہ قربت محسوس کریں گے. والدین مرشد بھی بنے اپنے بچوں کے لیے, وہ اپنے بچوں کے لیے ٹیچر بھی بنے. تو جہاں تک آپ نے کہا دوستی کے حوالے سے, تو والدین کو یہ رشتہ بھی ضرور نبھانا چاہیے کہ بچوں کو اپنا دوست بنائیں. اولاد کے حوالے سے مولانا بیراروی کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بیراروی کی ایک بڑی خوفناک شکل جو کثرت سے پھیلتی جا رہی ہے بدقسمتی سے. ہماری جو بچیاں بچے ہیں وہ کچھ ریلیشنز کو محبت, عشق یا اس طرح کا نام دے رہے ہیں جو ہی بلوغت کے اندر قدم رکھتے ہیں. تو اس لت کے اندر وہ پڑھ کر کے لامحالہ پھر نیکسٹ سٹیپ کی طرف بڑھ جاتے ہیں, بے حیائی کی طرف یا خدا نخواستہ کسی آخری حد کی طرف. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی درکار ہے کہ بچوں کو اس ایسے معاملات سے کیسے بچا سکتے ہیں. پہلے تو اس میں یہ چیز عرض کریں گے کہ اس کے عوامل اور اسباب کیا ہیں. اس میں کبھی کبھی والدین کا رویہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہے ہوتے. میں اشارہ کرنا چاہوں گا اس بات کی طرف, بلکہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بر وقت اپنی اولاد کے نکاح کا انتظام کریں, جائز ذرائع کی طرف ان کو لے جائیں. جب والدین خواہ مخواہ اس میں تاخیر کرتے ہیں تو اولادیں جو ہے نا وہ بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر یہ جو آج کل موبائل کا استعمال ہے, میڈیا کا استعمال ہے, اس نے بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا کر کے پیش کیا ہے اور اس کی طرف متوجہ کیا ہے. اس کا لازمی نتیجہ ہم اب دیکھ رہے ہیں. تو ان اسباب کو بھی کور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی روک تھام ہو سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں چاہیے کہ ہم جیسے پہلے کہا نا کہ اولاد کو دیندار بنائیں, ان کو اسلامی تشخص دیں اور ان کے اندر خوف خدا پیدا کریں. اور یہ جو عشق مجازی ہے اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اور اس کے نقصانات ہیں اس پر ان کے سامنے ان کو آگاہ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا نقصان کتنا ہے. اور یہ چیزیں بہت غالب ہیں. تو والدین کو اس موقع پر بڑا ہی زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے کہ کون کون سے عوامل ہیں جو ہماری اولاد کو بے راہ روی پہ ڈال رہے ہیں. ان عوامل کا رد ہونا چاہیے, ان اسباب کی روک تھام ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پازیٹیو اقدامات ہیں نا وہ اقدامات والدین ضرور کریں جس کے نتیجے میں اولادیں جو ہے نا وہ صحیح راستے پہ چلیں اور برے راستے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. والدین کا ایک شکوہ عام زبانوں سے سننے کو ملتا ہے, ہماری اولاد نافرمان ہے, سرے سے بات ہی نہیں مانتے. اس کا کیا حال ہے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بہت سارے عوامل اور اسباب ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مقافات عمل ہوتا ہے. وہ والدین جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری اولاد نافرمان ہے, کبھی وہ بھی تو اولاد تھے, وہ اپنے والدین کے آیا فرما بردار تھے یا نافرمان تھے. ہم اس چیز کو بھی نوٹ کیا کریں کیونکہ یہ مقافات عمل ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اگر صرف یہ رویا جائے کہ ہماری اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی, تو ہم ذرا پیچھے دیکھیں ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے. اگر یہ ریزن ہے تو اس کی وجہ سے اب رونا تو رویا نہیں جا سکتا, توبہ استغفار کی جا سکتی ہے, اپنے پروردگار سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ چیز نوٹ کی جائے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ رسماً ہم کہہ دیتے ہیں, ایک دوسرے سے شکوہ کر دیتے ہیں کہ اولاد بے راہ روی پر ہے, نافرمان ہے, لیکن ہم اس کے لیے خود مصلی نہیں بچھاتے. قرآن کریم سورہ فرقان میں تو ذمہ داران لوگوں کو یہ دعا سکھائی گئی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا جو ہے نا اس کو اگر اہتمام کے ساتھ مانگنے کی روٹین والدین بنا لیں تو یقیناً اولاد فرما بردار ہوگی. دعاؤں کا بھی اہتمام کریں, تربیت بھی کریں, اور وہ عوامل اور وہ اسباب بھی نوٹ کریں کہ کیوں نافرمانی کی طرف اولاد بڑھ رہی ہے. اچھا, ایک جو کمی نوجوان خاص طور پہ جو اولاد ہے اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے, اوورآل آپ کسی بچی سے سوال کریں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ کچھ لمیٹڈ سی باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو وہ چیزیں مقصد ہوتی ہی نہیں جن کو وہ مقصد بنا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. مقصدیت سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دور ہے. ان کو مقصد زندگی, مقصد حیات
कैसे समझाया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। बुनियादी जो चीज़ है ना, बार बार ये डिस्कशन में बात आ रही है कि दीन जो है ना जी, वो बुनियाद है। हम बहैसियत मुसलमान हैं और इस हवाले से बात कर रहे हैं कि वालिदैन की जिम्मेदारियां क्या हैं, औलाद की तरबियत कैसी हो। तो जब तक दीन के साथ अपनी औलाद को नहीं जोड़ेंगे ना, उस वक्त मकसद जिंदगी का औलाद को क्या, बाकी अफराद को भी पता नहीं चलेगा। हमें जो दुनिया में भेजा गया तो अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत के लिए भेजा गया, और इबादत भी सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है, पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारने का नाम बंदगी और इबादत है। इन चीजों को डिस्कस किया जाए, घर में माहौल दिया जाए, वालिदैन खुद इस पर पाबंद हों कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे खुद अमल पैरा है, मकसद जिंदगी हम खुद जी रहे हैं, तो औलाद में भी ये चीजें ऑटोमेटिकली मुंतकिल होंगी। इन चीजों को उमूमन घर में डिस्कस ही नहीं किया जाता, हम इधर उधर से इन चीजों को ले रहे हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चों की जो जिनसाजी हो रही है वो ये हो रही है कि वो मादी चीजों को मकसद जिंदगी समझ बैठे और अपनी रूह को मुतासर कर बैठे। तो हम खुद इन चीजों को डिस्कस करें, ऐसा माहौल अरेंज करें जिसमें मकसद जिंदगी से उनको आगाही मिल सके। यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील बिल्कुल अलग चीज़ है और मकसद ज़िंदगी अलग चीज़ है, इसमें फ़र्क। वो तो फितरी चीज़ें हैं, वो तो इंसान दुनिया में आया है, जैसे कैसे हालात हैं वो गुजार कर चला ही जाएगा। हम बहैसियत मुसलमान इस चीज़ का अकीदा रखते हैं कि हमने ये ज़िंदगी गुजारने के बाद इसका जवाब भी अपने परवरदिगार को जाकर देना है, और जो सवाल जवाब होने हैं वो सिर्फ दीन और मकसद ज़िंदगी से मुतालिक ही होने हैं, इन चीज़ों के मुतालिक तो होने नहीं है। ये तो हमारी एक फितरत है, ज़रूरत है, वो पूरी हो रही है, किसी की अच्छे तरीके पूरी हो रही है, किसी की अच्छे तरीके पूरी नहीं हो रही, लेकिन मकसद ज़िंदगी इन चीज़ों से बिल्कुल अक्सर मुख्तलिफ है। इस हवाले से एक चीज़ ज़हन में अंदर आई है, आप माशाल्लाह मुआशरे पे नज़र रखते हैं, वहाँ से जो कमियां कोताहियाँ हैं या इस्लाह के पहलू हैं उन पर खूब आपकी ग्रिप है माशाल्लाह से। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो ओवरऑल माहौल बना हुआ है वो वालिदैन का जो हमारे सामने एक चीज़ है, क्या वालिदैन बच्चों को सिर्फ दुनिया ही का बना रहे हैं या कुछ आखिरत का शऊर भी दे रहे हैं, या इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जैसे इस वक्त माहौल चल रहा है जी, तो उमूमन तो देखने में यही आ रहा है कि हम अपनी औलादों को सिर्फ दुनियादार बना रहे हैं, और जो कुछ भी उनके सामने माहौल फराम किया जा रहा है उससे उनको एक ही मैसेज मिल रहा है कि हम सिर्फ दुनिया में दुनियादार बनने के लिए आए हैं, हालांकि मकसद कुछ और था, दीनदार बनाना था। अक्सर व बेशतर लोगों का ये रवैया है। कई ऐसे अफराद भी हैं माशाल्लाह जिनकी ज़हन साजी हुई है और वो अपने बच्चों को मकसद ज़िंदगी भी बता रहे हैं, दीनदार भी बना रहे हैं, और असल जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं उस मकसद की तरफ उनको मुतवज्जि भी कर रहे हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर लोगों का यही रवैया सामने आ रहा है कि वो सिर्फ दुनिया और मादियत की तरफ अपनी औलादों को खींच के ले जा रहे हैं, जो कि काबिल अफसोस रवैया है। अच्छा, खुदा न खास्ता तरबियत के हवाले से अगर बच्चे बिगड़ गए, तरबियत नहीं हो पाई, जिम्मेदार किसे बनाएंगे? जी, सबसे पहले ये जिम्मेदारी तो वालिदैन पे आती है, और सिर्फ वालिदैन ही फिर जिम्मेदार नहीं है, वालिदैन से हट करके बाहर का माहौल और पूरा मुआशरा, उसके अफराद भी लोगों के बिगाड़ और फसाद के जिम्मेदार बनते हैं। तो सिर्फ वालिदैन ही जिम्मेदार नहीं, अव्वलन जिम्मेदारी तो वालिदैन की थी कि वो अपनी औलाद को संभाल सकते थे। औलाद की मिसाल ऐसी है जैसे एक कोंपल है ना जो जमीन से निकलती है, आप उसको जो रुख देंगे, जो मोड़ देंगे, उसी रुख पर मोड़ पर मुड़ जाएगी। अगर उस मौके पर अपने औलाद की वालिदैन तरबियत नहीं कर पाए और मुआशरे के रहमो करम पर उसे छोड़ दिया है, तो फिर सारे ही अफराद जो है ना इस औलाद के बिगाड़ के जिम्मेदार होंगे। वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और मुआशरे के अफराद को भी इस चीज़ का एहसास लाजमी रखना चाहिए। अच्छा, वालिदैन, और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि ये सिर्फ दीन इस्लाम का नुक्ता नज़र नहीं है, बल्कि दीगर जो तहजीबें हैं उनके अंदर भी वालिदैन को बुनियाद समझा जाता है, माना जाता है और मानना चाहिए। आप कुछ ऐसी चीज़ें इरशाद फरमा दें कि वालिदैन जो है अपनी औलाद को नेक बनाने या अच्छी सीरत उन्हें देने के लिए अपने अंदर क्या तब्दीलियां पैदा करें? बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले भी गुजरा है, ये बात डिस्कस हो चुकी है जी, कि बच्चे जो है ना वो उन्हें वालिदैन से ही सीखते हैं। उनके लिए सबसे पहला नमूना उनके वालिदैन होते हैं। तो जब तक वालिदैन अपने आप को न संवारें उस वक्त तक औलाद जो है ना वो नहीं संवर सकती। और संवारने में सिर्फ ये बात नहीं है कि हम अपनी वज़ाक़त संवारें या अपना अखलाक संवारें या अपना लबो लहजा संवारें, बल्कि यहाँ तक के बुनियादी चीज़ जो है ना वो अपना अकीदा, सोच और अपना नज़रिया संवारें। ये चीज़ यहाँ से मेहनत अगर वालिदैन करेंगे, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र को और अपने नज़रिए को दुरुस्त करें, फिर
اپنے اعمال کو، پھر اپنے اخلاق کو، پھر اپنے معاملات کو، یہ ساری چیزیں ان کی کردار سازی میں شامل ہیں. جی. تو یہ سارے رویے بچوں پر اثر انداز ہوں گے. تو والدین کو چاہیے کہ یہ چیزیں خود اپنائیں اور اپنے آپ کو بدلیں تاکہ ان کی اولاد، ان کا ذہن اور مائنڈ چینج ہو سکے. اچھا، یہ مادی اسباب کی بہت بات ہو چکی ہے. پیرنٹس اپنے آپ کو درست رکھیں، باہر کا خیال رکھیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر دیکھیں کہ وہ کیا لے رہے ہیں، کیا نہیں لے رہے ہیں. ایک بہت بڑی چیز ہے دین اسلام کی تعلیم کا، بہت بڑا حصہ ہے دعا. تو والدین کی دعاؤں کا بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ والدین جو دعا کریں گے ایک تو اخلاص سے کریں گے، جی. جذبہ خیر کے ساتھ کریں گے، لیکن عموماً اب دیکھنے میں آتا ہے نا کہ وہ جذبہ نہیں رہا دعا مانگنے کا. دعا ہم صرف رسمی الفاظ کے تبادلے کا نام سمجھتے کہ یہ دعا ہے. بیٹے نے کہہ دیا رسماً اپنے والدین کو کہ دعا کیجیے گا، والدین نے کہا جی کر دی ہم نے. مصلی بچھائیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے اور پھر اس کے نتائج دیکھیے. جہاں جہاں ایسی دعائیں جو دل سے والدین کے نکلی ہیں اولاد کے لیے، اس کا لازمی اثر جو ہے نا وہ زندگیوں میں دیکھا گیا ہے. تو دعا کا بڑا عمل دخل ہے. والدین کو چاہیے اس کا خوب اہتمام کریں اور ان دعاؤں کے ثمرات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اولاد کے حق میں یہ دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں. معاشرے کے اندر ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے، ایک معیار ہے، سٹینڈرڈ بنائے ہوئے لوگوں نے. مادی اعتبار سے اگر کچھ بچے کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ پیرنٹس کامیاب ہیں. کیا یہ معیار درست ہے؟ مادی اعتبار سے کسی کو کسی اسٹیٹس پہ پہنچانا اور منزل پہ پہنچانا اور پھر اس کو کامیابی سمجھنا، یہ بڑی نارمل سی سوچ ہے. اصل سوچ تو یہ ہے کہ آپ کی اولاد کتنی بااخلاق ہے، کتنی تربیت یافتہ ہے، آپ کی اولاد کے بارے میں لوگوں کے کمنٹس کیا ہیں، لوگ اس کے رویے سے متاثر ہیں یا نہیں، لوگ اس کی وجہ سے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. یہ ساری چیزیں کامیابی کی منزل ہیں. صرف مادیت کے راستے پہ ڈال دینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل تو روحانیت کا سفر ہے جو اگر اولاد سے طے کروایا جائے اس کا فائدہ دنیا آخرت دونوں میں ہوگا، اور یہی اصل کامیابی. میں آپ سے ریکوائر کروں گا کہ 2 یا 3 اصول مضبوط سے تربیت اولاد کے حوالے سے ارشاد فرما دیں. جی. والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری، جو اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہے، پھر دوبارہ آپ کے اس کہنے پر ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے نا اسے خوبصورت بنایا جائے. یہ ماحول پورا اثر انداز ہوگا. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنا عملی کردار وہ اپنے بچوں کے سامنے رکھیں والدین. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ بچوں کی کڑی نگرانی کریں، تنبیہ کریں کہاں پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے اور کہاں ہلکی پھلکی ان کو تنبیہ کرنی ہے. یہ 3 اصول والدین اگر اپنا لیں، اپنے عمل کو پیش کریں، ایسا ماحول اپنی اولاد کے لیے ارینج کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی تربیت ہو، اور ساتھ ساتھ تنبیہ اور ان کی کڑی نگرانی، اس سے یقیناً فائدہ ہوگا. آپ کو والدین، آڈینس ہی والدین، کوئی دوسرا بندہ نہ ہو، ان سے اگر کچھ نصیحت کرنے کا موقع ملے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان کے لیے نصیحت یہی ہوگی کہ خود بھی دیندار بنے، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں. یہ ایک ایسا جامع معنی جملہ ہے جس کے لیے ساری زندگی اگرچہ کھپ جائے گی لیکن اسی سے ہی فائدہ ہونے والا ہے. تو خود بھی دیندار بنے، اولاد کو بھی دیندار بنائیں. دنیا کے اندر مختلف مثالیں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں یا لوگ انہیں سامنے رکھ کے اپنا رخ متعین کرتے ہیں. اس حوالے سے والدین کے لیے کوئی مثالیں یا کوئی ان کے لیے معیار جسے وہ سامنے رکھ کر کے اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، بچوں کی بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہترین نمونہ قرآن کریم میں حضرت لقمان حکیم کا قصہ ہے. اگر اس کو پڑھا جائے، ان کی نصیحتوں کو دیکھا جائے تو والدین کو ایک سبق ملتا ہے اور احساس ذمہ داری ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کریں. اور اس واقعہ میں بڑی جامعیت ہے. عقیدے سے بات شروع ہوتی ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد والدین کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اس آیت کریمہ میں اولاد کو بتایا گیا تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. پھر اعمال کو بھی ڈسکس کیا گیا، اخلاقی پہلوؤں کو بھی ڈسکس کیا گیا، معاملات کو بھی ڈسکس کیا گیا. اس اعتبار سے یہ قصہ بہترین مثال ہے والدین کے لیے کہ اس کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی تربیت کریں. اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اکابر و اسلاف کے واقعات ہیں. ایک بہترین شریعت کا اصول اور شیڈول موجود ہے جس کے مطابق والدین رہنمائی لے سکتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہربان ہستی ہے ہر انسان کے لیے. بچوں کے حوالے سے خصوصی طور پہ ان کی شفقت، مہربانی، رافت کے واقعات ملتے ہیں. والدین ان واقعات سے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟
بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سبق کی باتیں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی اولادیں تھیں، آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی تربیت کی ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو پالا ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہوئے ہیں، آپ نے یہ صدمہ برداشت کیا ہے، اپنے بیٹوں کو دنیا سے رخصت کیا ہے. کئی بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ہاتھوں رخصت ہوئی ہیں، تو حضور نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی ہے، شریعت میں پورا اس کا ایک نمونہ موجود ہے. ہم اس کو پڑھیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ آپ نے کیسے تربیت فرمائی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں. میں نے شروع میں ایک بات عرض کیا کہ اولاد کی تربیت اس لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچے ہیں، محض یہ چیز نہیں سامنے رکھنی، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کل کو معاشرے کو ایسے افراد مہیا کریں کہ جو معاشرے کو بھی فائدہ دے سکیں، یا کم از کم معاشرے کے نقصان کا باعث نہ بنے. اس حوالے سے ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے، کیا والدین کے لیے آخرت کے حوالے سے بھی اولاد ان کی آخرت کی کیا کہتے ہیں کامیابی یا ناکامی میں بھی مخل ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایک تو یہ نوٹ کرنا چاہیے والدین کو کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں جی، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. اگر اولاد کی اچھی تربیت کر کے آپ ان کو چھوڑ کر دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کے جتنے اچھے کام ہیں ان کا فائدہ والدین کو پہنچتا ہے، دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کے ثمرات بھی والدین کو ضرور پہنچیں گے. اگر اس چیز پہ والدین فوکس کریں کہ اولاد جو ہے نا وہ ہمارا مستقبل ہے، دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی، تو وہ ضرور اپنی اولاد کو ایسے کاموں پر لگائیں گے جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ بات لازمی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں والدین کو اپنی اولاد سے ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے. ناظرین، آپ کے سامنے تربیت اولاد کے حوالے سے تفصیلی بات چیت 2 حصوں میں مکمل ہو چکی ہے. یقیناً آپ سماعت فرمائیں گے اور محسوس کریں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں تربیت اولاد کے حوالے سے کام میں لایا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کام میں لائیں گے تو آپ کے بچوں کے اندر ایک واضح بدلاؤ نظر آئے گا. ملتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مستقل جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز تربیت اصلاح کا ہمارا یہ سفر جاری رہے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.